السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، کئی ساری خبریں ہیں، خاص کر ایران امریکہ کو لے کر کیا وہاں سے خبریں سامنے آ رہی ہیں، 24 گھنٹے کے کیا صورتحال ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ملک کی خبریں بھی ہیں، کئی ساری خبریں ہیں جو کہ خاص کر مسلمانوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ تمام خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے، تو دیکھتے رہیے خبر۔ مغربی ایشیا میں ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے عالمی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ اسی کشیدگی کے پیش نظر گزشتہ روز وزیر اعظم نریندر مودی نے 2 بار ملک کے عوام سے احتیاط اور بچت کی خاص اپیل کی تھی۔ ایک خطاب میں وزیر اعظم نے عوام کو مشورہ دیا تھا کہ وہ غیر ضروری اخراجات سے بچیں اور خاص طور پر سونا خریدنے سے تھوڑا عرصہ جو ہے وہ گریز کرے، پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنے اور جہاں تک ممکن ہو سکے ورک فرام ہوم اور آن لائن کلاسز کو اپنانے پر زور دیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے کسانوں سے قدرتی کھیتی اپنانے اور عوام سے بیرون ملک کے بجائے ہندوستان ہی میں شادیاں کرنے کی بھی اپیل کی تاکہ ملک کا پیسہ ملک میں رہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کی ان اپیلوں پر اپوزیشن جماعتوں نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ کانگریس رہنما پون کھیڑا نے حکومت پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ الیکشن ختم ہوتے ہی حکومت نے عوام سے قربانیاں مانگنا شروع کر دی ہیں۔ آگ لگنے کے بعد کنواں کون کھودتا ہے پردھان منتری جی؟ پلاننگ نہیں تھی۔ اب آپ کہتے ہیں صاحب ودیش مت جائیے، گھروں میں بیٹھیے، میٹرو لیجیے۔ آپ خود آج روڈ شو کر رہے تھے، کون مانے گا یہ بات؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے، یہ صلاح کیوں دی جا رہی ہے؟ صلاح اس لیے دی جا رہی ہے کہ بھارت کا فارن ایکسچینج ریزرو 1 ہفتے میں $8 بلین نیچے گرا۔ کیوں گرا؟ کسی اور کے یدھ میں ہم پارٹی بن گئے۔ کہاں ہیں ہم؟ ڈومیسٹک پالیٹکس میں لگے ہوئے ہیں کہ صاحب کیسے وپکش کے خلاف ایجنسیاں استعمال کریں، پولیس استعمال کریں، کیسے پد سے کسی کو اتاریں۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ آہوان کرتے دیش ایک ہو کر، آپ سب کو ساتھ لے کر چلتے، وپکش کو ساتھ لے کر چلتے، ہم ساتھ کھڑے تھے آپ، لیکن نہیں۔ آپ جب منہ کھولتے ہیں دیش سے کچھ مانگتے ہیں، چناو سے پہلے ووٹ اور چناو کے بعد تیاگ، سارا تیاگ دیش کرے گا۔ پردھان منتری جی آپ کیا کریں گے؟ راہل گاندھی نے وزیر اعظم کی اپیل کو حکومت کی ناکامی کا اعتراف قرار دیا۔ کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے بھی وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے طنز کے تیر چلائے اور کہا کہ غریبی میں آٹا گیلا ہو رہا ہے اور وزیر اعظم عوام کو بچت کا پاٹ پڑھا رہے ہیں۔ وہیں شنکراچاریہ ومکتیشور نے تو وزیر اعظم مودی سے پہلے اپنے 8,000 کروڑ روپے کے طیارے کو فروخت کر کے کم ایندھن خرچ کرنے والے طیاروں کے استعمال کرنے کی نصیحت کر ڈالی۔ بتا دیں کہ گزشتہ دنوں وزیر اعظم مودی کے اپیل کے بعد حکومت نے عوام سے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تیل اور ایندھن کی شارٹیج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم مودی نے جو اپیل کی ہے اس کے بعد لوگوں میں کافی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں یوپی کے 4,000 سے زائد مدارس کی EOW یعنی کہ اقتصادی جرائم ونگ کی جانب سے کرائی جا رہی جانچ کے خلاف اہم سماعت ہوئی ہے۔ سنوائی کے دوران عدالت نے اس وقت سخت ناراضگی کا اظہار کیا جب قومی انسانی حقوق کمیشن کا کوئی بھی وکیل وہاں پیش نہیں ہوا۔ عدالت نے اس غیر حاضری پر کمیشن کو دوبارہ نوٹس جاری کرنے کا واضح حکم جاری کیا ہے۔ یہ عرضی ٹیچر ایسوسی ایشن مدارس عربیہ یوپی اور دیگر کی جانب سے داخل کی گئی تھی۔ عدالت نے اب ایسوسی ایشن کو ہدایت دی ہے کہ وہ 3 دن کے اندر کمیشن کے وکیل کو دستی نوٹس یعنی کہ بائی ہینڈ نوٹس فراہم کرے۔ عدالت نے معاملے کی اگلی سماعت جولائی کے پہلے ہفتے میں مقرر کی ہے۔ اس دوران EOW جانچ سے متعلق حکم امتناع یعنی کہ اسٹے آرڈر جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ اور کہ گزشتہ 27 اپریل 2026 کو ہونے والی سماعت میں جسٹس اتل شری دھرن نے قومی انسانی حقوق کمیشن کے طرز عمل پر سخت تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف موب لنچنگ اور دیگر ناانصافیوں پر خاموش رہنے والا کمیشن مدارس کی جانچ کیسے کر سکتا ہے جبکہ اسے اس کا اختیار بھی حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کمیشن اپنے اصل فرائض انجام دینے کے بجائے سروس ٹریبیونل کی طرح کام کرنا چاہتا ہے جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور یوپی کے ضلع سنبھل میں ایک سرکاری اسکول کے مسلم اساتذہ کو محض اس لیے معطل کر دیا گیا اور ان پر FIR درج کی گئی ہے کیونکہ اسکول میں
علامہ اقبال کی مشہور زمانہ نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ پڑھی جا رہی تھی، یہ پڑھائی جا رہی تھی۔ یہ واقعہ اس بات کی تازہ ترین اور تشویشناک مثال ہے کہ کس طرح سے شدت پسند تنظیموں کے بیجا دباؤ میں آ کر مسلمانوں کے خلاف، مسلم تعلیم یافتہ نوجوانوں کے خلاف یک طرفہ، بلا جواز اور غیر منصفانہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ علامہ اقبال کی مشہور زمانہ دعائیہ نظم اگر تعصب کے عینک اتار کر اس نظم کو پڑھا جائے تو اس میں صرف اور صرف بہترین اخلاق، غریبوں سے ہمدردی، ضعیفوں سے محبت اور علم کی روشنی پھیلانے کی دعا مانگی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر بچوں کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہندوتوا تنظیموں نے جو ہے وہ ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے دعا کے وقت ہاتھ جوڑنے کے بجائے ہاتھ باندھ کر یہ نظم پڑھ رہے ہیں۔ مزید اب جب یہ ویڈیو وائرل ہو گئی تو ہندوتوا تنظیموں نے مذہبی سرگرمیاں انجام دینے کے الزام میں ان پر کیس درج کیا اور ساتھ ہی ان پر کئی سنگین الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں، جس میں کہ ہندو طالبات کو حجاب اور طلباء کو اسلامی ٹوپی پہن کر اسکول آنے کے لیے مجبور کرنے کے الزامات بھی جو ہے وہ شامل ہیں۔ یہ کارروائی صاف طور پر ظاہر کرتی ہے کہ کس طریقے سے ایک مخصوص طبقہ یعنی کہ مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے معمولی باتوں کو رائی کا پہاڑ بنا دیا جاتا ہے تاکہ شدت پسندوں کو خوش کیا جا سکے۔ ماضی میں متعدد ایسی ویڈیوز اور واقعات سامنے آ چکے ہیں جن میں بعض سرکاری اور تعلیمی اداروں میں ہندوانہ رسومات، مذہبی نعروں یا مخصوص مذہبی تقریبات کے انعقاد کے مناظر وائرل ہوئے، مگر اکثر معاملات میں یا تو کہا جائے تمام کے تمام معاملات میں نہ ہی کئی معطلی دیکھنے کو ملی اور نہ ہی FIR درج کیے جانے کی خبریں سامنے آئیں۔ ایسے میں سنبھل معاملے میں غیر معمولی سرعت کے ساتھ کی گئی کارروائی فطری طور پر دوہرے معیار کے سوال کو جنم دی۔ چنانچہ اب بڑھتے ہیں ایران امریکہ جنگ کی تازہ صورتحال کی طرف کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں وہاں کیا ہوا ہے۔ مشرق وسطیٰ سے اس وقت جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان جاری کشیدگی اب ایک ایسے مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں سفارتکاری کے تمام دروازے بند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ایرانی تجاویز کو بیوقوفانہ اور کچرا قرار دے کر مسترد کر دیا ہے، جبکہ تہران نے واضح کیا ہے کہ وہ جھکنے کے بجائے ایک بڑے سرپرائز کی تیاری کر رہا ہے۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے گزشتہ روز اپنا ایک جامع تجویز نامہ امریکہ کو بھیجا تھا جس میں ناکہ بندی کے خاتمے اور لبنان اور غزہ کو معاہدے کا حصہ بنانے کی شرط رکھی گئی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ ٹرمپ نے ایرانی قیادت کو بے ایمان کہا اور ناقابل اعتبار تک قرار دیا اور کہا کہ یہ لوگ معاہدہ کرنے میں پس و پیش کر رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کو ایک منفرد سفارتی جال میں پھنسا دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ہماری جوہری تنصیبات تباہ کر دی ہیں تو وہ خود آ کر وہاں سے نیوکلیئر ڈسٹ یا بچا ہوا جو یورینیم ہے وہ سمیٹ کر لے جائے۔ تہران کا یہ چیلنج دراصل واشنگٹن کے لیے ایک نفسیاتی دھچکا بھی ہے، کیونکہ امریکہ اپنے جو فوجی ہیں ان کو تابکاری کے خطرے میں ڈالنے سے گریز کرے گا۔ وہیں جو ایران کے سپریم لیڈر، جو نئے سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہئی، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ یورینیم ہماری زمین کی طرح مقدس ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ گزشتہ روز انہوں نے کئی اہم لیڈران سے بات چیت کی تھی، لیکن اب تک جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئے ہیں۔ وہیں اس کشیدگی کا جو سب سے خطرناک پہلو ہے وہ ابنائے ہرمز کی صورتحال ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ آبی گزرگاہ بند رہتی ہے تو دنیا کے 33% کھاد کی ترسیل رک جائے گی، جس سے 4.5 کروڑ افراد فاقہ کشی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وہیں ابنائے ہرمز پر جاری کشیدگی کے درمیان کئی جو یورپی ممالک ہیں اور مغربی ممالک ہیں وہ ایران پر نئی پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے جو ہے اب برطانیہ اور امریکہ کی پیروی کرتے ہوئے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان پابندیوں کا مقصد ایران کے مالیاتی نظام کو مفلوج کرنا انہوں نے بتایا ہے، جبکہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے جنوبی کوریا کے ساتھ مل کر ایک نئے دفاعی مشن کی منصوبہ بندی شروع کر دی ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا، پروجیکٹ فریڈم، جو کہ 1-2 دنوں بعد ہی اسے بند کرنا پڑا کیونکہ اس میں اسے کامیابی نہیں ملی، بلکہ وہاں پر جو ابنائے ہرمز ہے وہاں پر IRGC اور امریکہ کے درمیان ایک نئی جنگ چھڑنے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا، جہاں پر ایران نے کئی جہازوں پر قبضہ کر لیا تھا، امریکہ نے پھر حملے شروع کر دیے تھے۔
اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ کو یہ جو پروجیکٹ تھا وہ بند کرنا پڑا، لیکن اب ایک نیا منصوبہ شروع کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، جبکہ ایران نے اسے اپنی خود مختاری پر حملہ قرار دیا ہے۔ وہیں تیل کی قیمتیں پہلے ہی جو ہے $104 فی بیرل سے تجاوز کر چکے ہیں، جس نے امریکی معیشت کو بھی جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ہنگامی بنیادوں پر اپنے جو ذخائر ہے اس میں سے 5 کروڑ بیرل سے زائد تیل نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ ایران کی اقتصادی گرفت اب واشنگٹن کو تکلیف دے رہی ہے۔ ایک اور سنسنی خیز انکشاف وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں ہوا ہے، جو کہ 1-2 دن پہلے جاری کی گئی تھی، جس کے مطابق اسرائیل نے عراق میں ایران کے خلاف حملوں کے لیے ایک خفیہ فوجی اڈہ قائم کر رکھا ہے۔ یہ جو انکشاف ہے ایران کے اس دعوے کو تقویت بھی دیتا ہے کہ اسے چاروں طرف سے غیر قانونی طور پر گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا دفاعی رد عمل محض اپنی بقا کی جنگ ہے۔ یہ وہاں کی صورتحال تھی، لیکن دوسری طرف جو ہے لبنانی سرحد پر بھی جو ہے اسرائیلی کارروائیاں منظم طور پر جاری ہیں۔ وہاں منظم مسماری جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ جنوبی لبنان کے علاقے بیت جبیل اور شریفہ میں شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جہاں گزشتہ رات ایک ہی حملے میں 6 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے۔ نتنیاہو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران کے ساتھ جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے تو بھی لبنان میں حملے جاری رہیں گے۔ غزہ کی بات کریں تو وہاں بھی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی حالیہ رپورٹ نے اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کے ساتھ ہونے والے جنسی تشدد کے ہولناک انکشافات کیے۔ ان حقائق نے عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف غم و غصے کی ایک نئی لہر بھی پیدا کر دی ہے۔ کئی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہوں نے جو فلسطین میں جاری، غزہ میں جاری جو نسل کشی ہے اور جس طریقے سے وہاں کھانے پینے کو روکا جا رہا ہے، امدادی ٹرکوں کو روکا جا رہا ہے، جس طریقے سے وہاں مدد پہنچائی جانی چاہیے تھی وہ پہنچائی نہیں جا رہی ہے، اور جنگ بندی کے باوجود جس طریقے سے وہاں تباہی مچائی جا رہی ہے، لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، قتل عام وہاں مچایا جا رہا ہے، اس کو لے کر انسانی حقوق تنظیموں نے کہا ہے کہ عالمی برادری کو صحیح طور پر مداخلت کرنی چاہیے، ظالم کے ہاتھ جو ہے وہ روکنے چاہیے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو جس طریقے سے ٹرمپ کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، جس طریقے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جنگ بندی جو ہے وہ جلد ہی ختم ہونے والی ہے۔ ایرانی لیڈران بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو بہت رعایت دی ہے، اب امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا اعتماد بحال کرے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی انہوں نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ ہمیں مجبور کیا گیا تو پھر ہم بھرپور جواب دینے والے ہیں، اور ٹرمپ جو ہے دوسری جانب لگاتار دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کئی طرح کی دھمکیاں جو ہے وہ پچھلے 3-4 دنوں میں کئی دھمکیاں آمیز جو ہے ان کے بیانات جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں۔ CIA کی ایک رپورٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ایران کے پاس جو ہے اب بھی میزائل کا 75% ذخیرہ محفوظ ہے، اور میزائل بنانے کے عمل میں بھی ایران جو ہے وہ تیزی لا رہا ہے، اور خود ایرانی جو رہنما ہیں وہ بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی بیانات دیے تھے کہ ہم لگاتار اپنی تیاریاں جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھا جائے تو دونوں طرف سے سخت بیانات لگاتار دیے جا رہے ہیں، لیکن خفیہ طور پر ترکی، پاکستان، قطر اور سعودی عرب جیسے جو ممالک ہیں وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور اندر سے جو ہے وہ سفارتکاری کا عمل وہ جاری ہے۔ خبریں کہ جلد ہی جو ہے ٹرمپ چین کا بھی دورہ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے لوٹنے کے بعد ٹرمپ کوئی صحیح فیصلہ لے پائیں اور دنیا جس بحران سے دوچار ہے اس کا جو ہے وہ خاتمہ ہو اور جو امن قائم ہو پائے۔ تو ناظرین، یہ تھے امریکہ ایران جنگ کو لے کر تازہ اپڈیٹ، اور مزید اپڈیٹ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ شہر وٹکل کے 100 سالہ قدیم ادارے مجلس اصلاح و تنظیم کی 100 سالہ میعاد کے لیے آج مختلف حلقوں میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ تنظیم کے 16 حلقوں میں سے 7 حلقوں سے 15 اراکین پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ باقی 9 حلقوں کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ اس مرتبہ انتظامیہ میں بڑی تبدیلی کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ نئی انتظامیہ میں 50% سے زائد ایسے اراکین شامل ہوں گے جو پہلی مرتبہ تنظیمی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ اس بار سب سے زیادہ توجہ حلقہ نمبر 14 پر مرکوز ہے، جہاں تنظیم کے موجودہ صدر عنایت اللہ شاہبندری سمیت 10 امیدوار میدان میں ہیں، جبکہ یہاں سے صرف 5 اراکین کا انتخاب ہونا ہے۔ واضح ہے کہ الیکشن مکمل طور پر ڈیجیٹلائز ہوگا، اور صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ووٹنگ کا عمل جاری رہے گا،
اور فوراً اس کے بعد جو ہے کاؤنٹنگ کا عمل بھی شروع کیا جائے گا۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔